الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر صدر محترم جناب شاہ صاحب کی
زیدہ مجدہ انتہائی قابل سر احترام سادات کرام علماء کرام میرے بزرگوں دوستوں، میں اور آپ آج ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کا سچا دین سننے سنانے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے۔ میرے جس دوست بزرگ نے آج کی اس بابرکت روحانی اور مقدس محفل کے لیے کسی طرح بھی کوئی حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی میری سب حاضرین سامعین کی ساری دینی دنیاوی مشکلات آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو سوال کیا جاتا ہے کہ توبہ توبہ، یہ عقیدہ رکھنا تو شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم غیب تو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کسی مخلوق میں مان لی جائے تو یہ شرک ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کے لیے علم غیب ماننے والا پکا مشرک ہے، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، وہ مرتد ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ طرح طرح کے لوگ فتوے لگاتے ہیں۔ تو آئیے میں اس سلسلے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، اللہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا۔ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنی ذات میں بھی بے مثال ہے، اپنی صفات میں بھی بے مثال ہے۔ نہ اس جیسی کوئی ذات ہے، نہ اس جیسی صفت کسی کے اندر موجود ہے۔ یہ بات تو بالکل صحیح ہے۔ جو بھی آدمی اللہ جیسی صفت کسی بھی مخلوق میں مانے گا، ہمارا بھی ایمان ہے کہ وہ پکا مشرک بے ایمان ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ خالق کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور وہی لفظ مخلوق کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو لفظ ایک بولنے سے شرک لازم نہیں آتا، شرک تب لازم آتا ہے جب معنی میں برابری ہو۔ اگر معنی میں برابری نہیں تو شرک بھی لازم نہیں آئے گا۔ میں اس کی 2-3 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ بولیے اللہ تعالیٰ زندہ ہے کہ نہیں؟ بولو زندہ ہے نا؟ پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ حی ہے، زندہ ہے۔ تو میں اور تم ہم بھی زندہ ہیں کہ نہیں؟ بولو اللہ بھی زندہ، ہم بھی زندہ، تو کیا خیال ہے ہو گیا شرک؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ اگرچہ دونوں پر ایک بولا گیا ہے لیکن شرک نہیں بنے گا، اس لیے کہ معنی میں جو برابری نہیں۔ معنی میں بڑا فرق ہے نا، وہ زندہ ہے اور اعتبار سے، ہم زندہ ہیں اور اعتبار سے۔ اچھا اللہ کو زندہ کس نے کیا؟ وہ تو خود ہے۔ اور ہمیں زندہ کس نے کیا؟
اللہ زندگی میں کسی کا محتاج نہیں، میں اور تو اپنی زندگی میں اپنے اللہ کے۔ ارے جب اتنا فرق ہو تو شرک لازم نہیں آتا۔ لیجیے ایک مثال اور عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، لیکن میں اور تو بھی سمیع اور بصیر ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے 29واں پارہ سورہ دہر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو مکس نطفے سے پیدا فرمایا تاکہ اس کی پرکھ ہو جائے، پھر ہم نے اس کو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا۔ لو بھئی اللہ بھی سمیع بصیر، میں اور تو بھی سمیع بصیر۔ اللہ بھی سنتا دیکھتا ہے، میں بھی اور تو بھی سنتے اور دیکھتے ہیں۔ لفظ دونوں پر ایک آ گیا، لیکن کیا شرک بنے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس معنی میں اللہ سمیع بصیر ہے اس معنی میں تو اور میں سمیع بصیر نہیں۔ اللہ کو سمیع بصیر کس نے بنایا ہے؟ خود ہے۔ مجھے اور تم کو سمیع بصیر کس نے بنایا؟ میں اور تو سمیع بصیر ہونے میں اللہ کے محتاج، جبکہ میرا اللہ کسی کا محتاج۔ ایک مثال اور سن لو۔ اللہ کی ایک شان ہے، صفت ہے کہ اللہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ لیکن جب اپنے محبوب کا ذکر کیا تو محبوب کو بھی یہ شان عطا فرمائی۔ کون سی؟ اللہ خود فرماتا ہے، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی کریم علیہ السلام بھی رؤوف رحیم۔ اب دیکھو لفظ تو دونوں پر ایک آ گیا، کیا شرک بن جائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس معنی میں اللہ رؤوف رحیم ہے اس معنی میں نبی کریم علیہ السلام رؤوف رحیم۔ اللہ تعالیٰ کو رؤوف رحیم کس نے بنایا؟ وہ تو خود ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کو رؤوف رحیم کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اللہ رؤوف رحیم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، جبکہ نبی کریم علیہ السلام رؤوف رحیم ہونے میں اپنے اللہ کے محتاج ہیں۔ ارے جب اتنا فرق ہو تو لفظ ایک آ جانے سے شرک نہیں۔ اب سنو، علم غیب اللہ کی بھی صفت ہے اور نبی پاک علیہ السلام کو بھی علم غیب ہے۔ لفظ تو دونوں پر ایک آیا لیکن شرک نہیں بنتا۔ کیوں؟ کہ جس معنی میں اللہ علم غیب ہے اللہ کو، اس معنی میں ہم نبی پاک علیہ السلام کے لیے علم غیب نہیں مانتے۔ ذرا فرق سنتے جاؤ، اللہ کے علم میں اور نبی پاک علیہ السلام کے علم میں کتنا فرق ہے۔ اللہ کا سارا علم ہے ذاتی، نبی کریم علیہ السلام کا سارا علم ہے عطائی۔ پہلا فرق، اللہ کو کسی نے علم دیا نہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جتنا بھی علم ملا ہے یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ اپنے علم میں کسی کا محتاج نہیں، جبکہ نبی کریم علیہ السلام اپنے علم کے ہر ذرے میں اپنے رب کی رحمت کے محتاج ہیں۔ دوسرا فرق،
اللہ کا علم قدیم ہے، نبی کریم علیہ السلام کا علم حادث ہے۔ اب اس کو ذرا آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے، اور نبی کریم علیہ السلام کا علم غیب ہمیشہ سے نہیں۔ کب سے ہے؟ جب سے اس نے دیا ہے۔ یہ دوسرا فرق۔ تیسرا فرق سنو، اللہ کا علم بڑھتا نہیں، بڑھ سکتا بھی نہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کا علم بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر سنو، اللہ کا علم بڑھتا نہیں، بڑھ سکتا بھی نہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کا علم بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ کوئی بات کو الٹ نہ سمجھ لے کہ نبی کی شان اللہ سے بڑھ گئی، یہ نہ سمجھ لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑھے گا اسی کا علم جس کا پہلے تھوڑا ہوگا، اسی کا علم بڑھے گا نا۔ تو اللہ کا علم بڑھتا ہی نہیں، بڑھ سکتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو ازل میں اللہ کے علم میں نہ ہو۔ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے نا، اور سرکار کا علم بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اب ایک فرق اور بھی سن لیجیے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کائنات کی کسی چیز کے کسی گوشے کی طرف اللہ کا علم متوجہ نہ ہو۔ ہر آن ہر گھڑی اللہ کا علم کائنات کے ہر گوشے، ہر چیز کے ہر گوشے کی طرف متوجہ ہے، لیکن مخلوق میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کے ابا جان کا نام کیا ہے؟ یہ بات کرنے سے پہلے سب کو اپنے والد کے نام کا علم تو تھا نا، لیکن توجہ بھی تھی ادھر، میرے ابا جی کا یہ نام ہے۔ جب توجہ کرائی گئی تو توجہ ہٹ ہو گئی۔ تو اللہ کا علم ایسا نہیں ہے کہ کوئی توجہ کرائے تو توجہ ہوتی ہے، کوئی توجہ کرائے نہ کرائے، اللہ تعالیٰ کا علم ہر آن ہر گھڑی کائنات کی ہر چیز کے ہر گوشے کی طرف متوجہ ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کا علم ایسا نہیں، ہو سکتا ہے علم ہو لیکن توجہ نہ ہو۔ تو بھائی ہم تو اتنے فرق مانتے ہیں، اب بولو کیا شرک باقی رہ گیا ہے؟ ارے ہم تو علم مان کر شرک نہیں، شرک کی جڑوں کو ختم کرتے ہیں۔ اب پھر اور میری بات سنو، جو میرے نبی کریم علیہ السلام کے لیے اللہ کی عطا سے غیب کا علم نہیں مانتا، وہ مومن ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ بحث تو ہو سکتی ہے کہ کتنا علم ہے کتنا نہیں، یہ بحث تو ہو سکتی ہے۔ جو بندہ یہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام غیب بالکل جانتے ہی نہیں، میں قسم کھا کر منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں وہ ایماندار رہ سکتا ہی نہیں، کیونکہ نام وہ علم غیب کا لیتا ہے، نشانہ کسی اور چیز کو بناتا ہے۔ دیکھیے میں ایک مثال دے کر بات واضح کرتا ہوں۔ اے دسو گل سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ بڑا اٹھا جا ٹاپک ہے یہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خوش آباد شاد رکھے۔ اچھا بولو، جبریل علیہ السلام غیب ہے کہ نہیں؟ بولو، وہ کدی دیکھے جائے؟ جبریل کیا ہے؟ غیب ہے۔ وحی کا آنا یہ غیب ہے کہ نہیں؟ غیب ہے۔ تو کیا خیال ہے نبی کریم علیہ السلام جبریل کو اور وحی کو جانتے ہیں کہ نہیں؟
اب جو آدمی یہ کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام غیب کو بالکل جانتے ہی نہیں، وہ اصل میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نہ جبریل کو جانتے ہیں نہ وحی کو جانتے ہیں، تو نام تو اس نے علم غیب کا لیا لیکن نشانہ کس کو بنایا؟ نبوت کو۔ تو جو نبی کی نبوت کا منکر ہوتا ہے پھر وہ بے ایمان ہوتا ہے، ایماندار۔ اس لیے اب قرآن پڑھیں۔ پہلا پڑھا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم، ذرا محبت سے کہہ دیجئے، زوردار آواز سے کہہ دیجئے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، اس میں کوئی شک شک کی جگہ ہی نہیں۔ یہ ہے کیا؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت دیتی ہے متقین کو، پرہیزگاروں کو۔ اور متقی کون بنے گا؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جو غیب کو مانے، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ یہ ہے لفظی ترجمہ۔ متقی کون ہے؟ جو غیب کو مانے۔ اب سوال یہ ہے کس کے غیب کو مانے؟ اللہ تعالیٰ نے متقی کی شان بیان کرتے ہوئے پہلے پارے میں ارشاد فرمایا لوگوں متقی وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ بھئی متقی وہ ہے جو غیب کو مانے۔ کس کے غیب کو مانے؟ اب ذرا یہ بھی سوچنا، ہمارے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم نے کبھی دیکھا؟ ہمیں کبھی محسوس ہوئے؟ فرشتے نور ہوتے ہیں نا، جب ہم اندھیرے میں ہوں تو کیا ان فرشتوں کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے؟ اب میں پوچھتا ہوں فرشتے ہم نے دیکھے نہیں، محسوس کیے نہیں، تو مانتے کیوں ہیں؟ غیب کیوں مانتے ہیں؟ جنت ہے؟ بولو انشاءاللہ جانا ہے نا آسان؟ انشاءاللہ سرکار کا صدقہ الایمان بین الخوف والرجاء، انشاءاللہ جانا ہے، جنت ہے نا، مانتے ہو نا سارے؟ تو کبھی دیکھیے تم نے غیب ہے کہ نہیں؟ کیوں مانتے ہو؟ قبر میں عذاب اور ثواب ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے۔ کبھی تمہیں بھی نظر آیا ہے؟ قبرہ دے کولوں لگیا پتہ لگتا ہے اندر کی ہو رہے ہیں؟ نہیں۔ اور بھئی قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، یہ غیب ہے، کبھی ہمیں دیکھا نہیں، کبھی ہم نے محسوس کیا نہیں، تو ہم کیوں مانتے ہیں؟ سوال ہے کیوں مانتے ہیں؟ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہیں ساری چیزیں غیب، ہم نے تو کبھی دیکھی نہیں، پر ایک دیکھنے والے کی زبان پر اعتبار کر کے مانا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا متقی وہ ہے جو سب سے پہلے مدنی کریم علیہ السلام کے غیب پر ایمان لائے، جو نبی کے غیب کو مانے، مومن ہے جو نبی کے غیب کا منکر ہو جائے ایماندار ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ بحث ہو سکتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا علم کتنا ہے کتنا نہیں، لیکن جو غیب کا بالکل منکر ہے قسم پروردگار کی بے ایمان ہے، ایماندار نہیں۔ پھر اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو دیا علم، جب علم دیا نا تو یکدم سارا نہیں دے دیا، بلکہ دھیرے دھیرے، ہولے ہولے، آہستہ آہستہ۔ کس کے ضمن میں؟ قرآن کی تعلیم کے ضمن میں۔ یہ اللہ نے سرکار کو علم عطا فرمایا۔ دو چار حدیثیں بھی سن لو، اس کے بعد اپنے مضمون کو آگے بڑھاتا ہوں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لے گئے نا ملک شام تجارت کے لیے، تو رستے میں خواب دیکھا، آسمان کا چاند اوپر سے نیچے آیا ہے اور جھولی میں آ گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے خواب کے اندر ہی چادر کو اتارا، چاند کو چھپایا، بس یہ خواب آیا۔ صبح اٹھے تو سوچ میں پڑ گئے یہ خواب کیا آیا ہے، یہ آسمان کا چاند کبھی زمین پر آیا نہیں، اور آ بھی جائے تو اتنا چھوٹا تھوڑی ہوتا ہے کہ میری جھولی میں آ جائے، پھر میں نے اس کو چادر میں چھپا دیا، یہ ہے کیا خواب؟ لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا تو نہیں رہتا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں فلانے چرچ کے اندر ایک پادری صاحب رہتے ہیں، وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، راہب رہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راہب کے پاس پہنچے اور وہ مراقبہ کی کیفیت میں تھا، جا کے سلام کلام کیا اور کہا جناب مجھے خواب آیا ہے، خواب کی تعبیر تو بتائیے۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، کیا خواب آیا تجھے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے خواب بیان کیا۔ اس نے خواب جب سنا نا تو فٹ سر اٹھایا، آنے والے مسموں کا پہلے بتا تیرا نام کیا ہے، پہلے نام بتا۔ فرمایا اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ آپ کا اصل نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ میرا نام عبداللہ ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا مکہ شریف سے آیا ہوں۔ کون ہو؟ قریشی ہوں۔ راہب بولا، کہنے لگا ہے عبداللہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ہم قریب اللہ کے آخری نبی نبوت کا اعلان فرمائیں گے، مردوں میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان کی دولت تو قبول کرے گا، دنیا میں ان کا وزیر بھی تو ہوگا، جب وہ پردہ کر جائیں گے تو ان کا خلیفہ بلا فصل بھی تو ہوگا۔ خواب آیا، اب خواب یا حضرت ابو بکر کو پتا ہے یا اس راہب کو بتایا، کسی اور کو بتایا نہیں۔ تجارت سے واپس آئے تو کچھ دنوں کے بعد پتا چلا سرکار نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ آگے بات، آقا میں نے سنا ہے آپ نے نبوت کا اعلان۔ فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا نبی ہوں، فٹافٹ کلمہ پڑھ لے۔ عرض کیا مت دلیل علی ما تدعی، آقا یہ تو فرمائیے کوئی معجزہ تو دکھائیے، جو دعویٰ ہے اس کی دلیل تو دیجئے۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو کچھ کر کے دکھائے، کچھ دکھائیے نا معجزہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا الرؤیا التی رأیت بالشام، ارے شام کو جاتے جاتے رستے میں جو تو نے خواب دیکھا تھا وہ میری نبوت کی دلیل نہیں تو اور کیا چیز ہے۔ بس حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی نا تو فٹ قربان، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت بولے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، بلا العلا بکمال ہی کشف الدجا بجمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، صلو اب ایک اور حدیث بھی سن لیجیے۔ بدر کی لڑائی کے لیے نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لے گئے نا تو لڑائی سے ایک رات پہلے نبی کریم علیہ السلام نے چھڑی ہاتھ میں لی اور میدان کا چکر لگایا۔ صحابہ سے کہا ہذا مسرع فلان،
نشان لگا کے فرمایا یہاں ابو جہل کی لاش گرے گی، فرمایا ھذا مصرع فلان، یہاں فلانے کافر کی لاش گرے گی، یہاں فلانے کافر کی لاش گرے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے نام لے لے کر کافروں کی لاشوں کے گرنے کی جگہ متعین فرما دی۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے دوسرا دن جب آیا تو ایک سوتر کی جگہ میں بھی فرق نہیں پڑا، جو نبی کی زبان سے نکلا تھا ویسے کا ویسا ہو گیا۔ کیوں نہ کہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، بلاغ العلا کشف الدجا بجمالہ صلوا۔ ایک اور حدیث شریف سے سن لو۔ اسی بدر کی لڑائی کے بعد کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر دو کافر بیٹھے ہوئے تھے، ایک کافر کا نام ہے صفوان اور دوسرے کا عمیر۔ عمیر بولا کہ ساڑھا دے بیڑا ہی غرق ہو گئے، بالکل ہی مر کھپ گئے، بدر میں فلانا مارا گیا، فلانا مارا گیا، میرا بھی فلانا مارا گیا، میرا سگا بیٹا ان کی قید میں ہے۔ کبھی کبھی تو غصہ آتا ہے تو جی کرتا ہے تلوار لے کر مدینے جاؤں اور جا کر اس محمد اس کا سر اتار دوں، لیکن پھر سوچ کر رہ جاتا ہوں کہ جب میں جاؤں گا تو مسلمان مجھے چھوڑیں گے تھوڑی، مجھے بھی مار دیں گے، جب میں ان کے نبی کو ماروں گا تو مجھے بھی مار دیں گے، جب میں مر گیا تو میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، ان کو کون کھلائے پلائے گا، بس یہ سوچ کر میں چپ کر جاتا ہوں، وگرنہ مجھے غصہ بڑا آتا ہے۔ صفوان کہنے لگا عمیر ہے سچی سچی بات کر رہا ہے یہ اوپر سے؟ اس نے کہا بالکل، مجھے اپنے کعبے کے کتوں کی قسم میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا دیکھ یہاں تیسرا بندہ کوئی نہیں، تیرا میرا پکا وعدہ، یہ ہمارے خدا گواہ، تو جا یہ کام کر، قتل کر دے ان کو جا کے، پوری قوم کا ہیرو بھی بنے گا، بالفرض اگر تو مارا بھی گیا تو ساری زندگی کے لیے تیرے بیوی بچوں کا ٹوٹل خرچہ میں دوں گا۔ اب کعبہ کی دیوار کے سائے میں دونوں کا معاہدہ ہو گیا۔ عمیر تلوار لے کر مدینہ شریف آ گیا، مدینہ شریف پہنچا، اپنی سواری باندھ رہا تھا کہ اوپر سے حضرت عمر آ گیا۔ حضرت عمر نے دیکھا نا تو آتے ہی یہاں سے پکڑ لیا، اور بے ایمان تیری آنکھوں میں شرارت ٹپکتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تقو فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ۔ فراست سے ڈرا کرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ پکڑ لیا آتا یہ بے ایمان کسی شرارت کی نیت سے آیا، فرمایا عمر تم چھوڑ دو، میں جانتا ہوں کیوں آیا ہے۔ اور عمر بیٹھ جا، عمر بیٹھ گیا۔ فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا جناب دیکھیں نا آپ کو پتا ہے میرا بیٹا آپ کی قید میں ہے، بیٹا چھڑوانے آیا ہے۔ فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں، سچ سچ بول کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا جی سچی بات ہے بیٹا ہی چھڑانے آیا ہوں۔ فرمایا عمیر میں نے تجھے کہا سچ بول کیوں آیا ہے، تو اس لیے نہیں آیا؟ نہیں جناب آپ یقین ہی نہیں کرتے، مجھے اپنے بتوں کی قسم ہے میں تو بیٹا چھڑانے آیا ہوں۔ فرمایا دیکھ آخری موقع ہے، تجھے کہتا ہوں سچ سچ بول دے، تجھے پتہ نہیں میں اللہ کا سچا نبی ہوں؟ کہنے لگا جی میں کس طرح آپ کو یقین دلاؤں، میں تو صرف بیٹا چھڑوانے آیا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا اے عمیر ذرا وہ وقت تو یاد کر جب کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر تو اور صفوان بیٹھا ہوا تھا، تیرا اور صفوان کا یہ معاہدہ ہوا، تو مجھے قتل کرنے کی ارادے سے بول آیا ہے کہ نہیں آیا؟ عمیر نے جب یہ بات سنی تو سوچ میں پڑ گئے، ہم بیٹھے مکہ میں تھے، یہ مدینہ میں بیٹھا، جو نبی مدینے میں بیٹھ کے مکہ کی چیز کو دیکھ سکتا ہے وہ نبی یہاں بیٹھا بیٹھا عرشوں کی باتیں بھی بیان کر سکتا ہے۔
حدیث شریف سن لو. اوے اللہ ان بھاپڑوں کو دے ہدایت. میں تو کہتا ہوں صرف قرآن اور بخاری شریف رکھ لو سامنے, آ جاؤ میدان میں, جو قرآن اور بخاری کہے تم بھی مانتے جاؤ, ہم بھی مانتے جاؤ. تم نے کیا سمجھا تھا سنیوں کا عقیدہ کوئی پرنتو ہے؟ اور اللہ کی قسم ہے سنیوں کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے, دوسرے ہاتھ میں میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے. تو سنو حدیث شریف. خیبر کی لڑائی ہو رہی ہے, خیبر کی جنگ ہے, اور خیبر فتح نہیں ہو رہا. بڑے بڑے اکابر صحابہ کی قیادت میں بھی سرکار نے لشکر بھیجا, لیکن خیبر فتح نہیں ہوا. اب لوگ کہتے ہیں کسی کو کیا پتا, نبی نہیں جانتا کل کیا ہوگا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا, کل میں یہ جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو بندہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے, اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, پھر اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے, اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے. ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے. اب یہاں ایک مسئلہ چلتے چلتے اور کرتا چلتا. لوگ کہتے ہیں نبی پاک تو منافقوں کو نہیں پتا, منافقوں کو نہیں جانتے تھے. یہ آج کل کے کچھ مولوی صاحبان قرآن پڑھ کے کہتے ہیں نبی پاک پتہ ہی نہیں تھا منافقوں کا. اب منافق کون ہوتا ہے, اللہ رسول سے پیار کرنے والا یا نبی پاک سے دشمنی کرنے والا؟ اگر نبی پاک علیہ السلام مومن اور منافق کو جانتے نہیں تھے تو یہ کیا کیسے دیا کہ یہ اللہ سے پیار کرتا ہے, اللہ کے رسول سے. اچھا بولو تم اللہ رسول سے پیار کرتے ہو کہ نہیں؟ لیکن اللہ بھی تم سے پیار کرتا ہے. اب سمجھو سانو کی پتہ, سانو کی پتہ سی وہ پیارے ہاں بھی گئے. ٹھیک ہے مسیحتے ہونے ہیں, نماز پڑھنے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ تو بے نیاز ہے. کی پتہ ہے سجدے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا, ہمیں کیا پتہ. اب نبی پاک علیہ السلام کو اگر پتہ نہیں تھا, غیب کا علم نہیں تھا, تو سرکار نے یہ کیسے کہہ دیا اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ رسول سے پیار کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے پیار کرتا ہے, اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے. صحابہ سے رات گزارنی مشکل ہو گئی, پتہ نہیں یہ کس کو نعمت ملتی ہے. نام نہیں لیا سرکار نے. صحابہ نہ بہانے سرکار کے سامنے آتے ہیں, آپ کا کوئی کام دے نہیں تاکہ ہم بھی نظروں میں رہے. جب صبح ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا این علی ابن ابی طالب, میرا علی کہاں ہے؟ اور حضرت علی کی اس دن آنکھیں دکھ رہی تھی, آج شعبے جسم کی بیماری تھی, اور جب آنکھ دکھنے پہ آئے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. صحابہ نے عرض کی آقا ان کو تو تکلیف ہے, آنکھیں دکھ رہی ہیں, آنکھ کھولنا بڑا مشکل ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا چلو کسی اور کو جھنڈا دے, فرمایا نہیں بلاؤ بلاؤ حضرت علی آئے. نبی کریم علیہ السلام نے بخاری شریف کے الفاظ فَبَاسَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہم فَبَارِيَا, نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک, اپنا تھوک مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں ڈالا, حضرت علی کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی. اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ بھی آپ نے سنا ہے نا کہ غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سانپ نے کاٹا تھا, تو سرکار نے اس وقت کیا کیا تھا؟ لب شریف لگایا.
थूक मुबारक। हजरत अली की आंखें रुक रही थी तो उस वक्त भी सरकार ने क्या किया? अब जरा बोलो, सरकार का क्या ख्याल था? वो टेस्ट कर रहे थे उस वक्त, लेबॉर्ट्री टेस्ट के, मैं देखूं मेरा थूक जो है ये बीमारी दूर करता है, या सरकार को पूरा यकीन और ईमान था कि मेरा थूक मुश्किल कुशा है? हम खुद सोच लो, सरकार का अपना ईमान क्या था? ये कहने वालों कि नबी से कोई फैद नहीं मिलता, नबी फायदा नहीं दे सकते किसी चीज का, ये कहने वालों खुद सोचो, मरना दुहावी और नहीं तो कब्र की बड़ी फेंटी लगनी दे। ना क्या करो कि नबी से कुछ फायदा नहीं मिलता। मैं पूछता हूँ, बोलो नबी करीम अलैहिस्सलाम लब शरीफ लगाकर ये कुछ तजर्बा कर रहे थे कि मेरा थूक मुश्किल कुशा है, नफा देने वाला है, क्या ईमान था? आप भी कहेंगे सरकार का ईमान था। अब सोच, नबी का ईमान हो मेरा थूक मुश्किल कुशा है, तो नबी की तौहीद में फर्क ना आए। अगर हम नबी और अली को मुश्किल कुशा मान लें तो हमारी तौहीद में कैसे फर्क आए? अच्छा लीजिए साहब, हजरत अली ठीक हो गए, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने झंडा अता किया और कहा जाओ। अब लड़ाई शुरू हो गई। अब अगली हदीस का ताल्लुक जो है ना वो इल्मे गैब से तो नहीं, पता तो हो गई, लेकिन एक चीज बयान करने वाला हूँ, वो चूंकि मौला अली की अजमत की बात आ रही है तो एक बात बयान कर देता हूँ। वो खैबर का जो दरवाजा था ना, खैबर का दरवाजा वो बड़ा मजबूत दरवाजा था, टूटता ही नहीं था, बड़ा मजबूत दरवाजा। और हजरत अली के पास तलवार भी थी, जीरा भी थी। तलवार थी दाएं हाथ में और जीरा थी बाएं हाथ में। जीरा को ना वो ढाल, जीरा नहीं ढाल, वो ढाल किस लिए होती है? ताकि दूसरा तलवार का वार करे तो ये आगे कर दी जाए ढाल, ताकि तलवार का वार ढाल पर आए, जिस्म बच जाए। लड़ाई शिद्दत पर हुई, ढाल टूट गई। मौला अली के पास ढाल थी नहीं, दाएं हाथ में तलवार है। मौला अली ने क्या किया? खैबर के दरवाजे को बायां हाथ लगा के नारा मारा, और नारा मार के जो जोर लगाया बायां हाथ का, तो खैबर का दरवाजा अपने हाथ से पकड़ के उसी को ढाल बना लिया। अब मौला अली फरमाते हैं मैंने ये खैबर का दरवाजा जो है ना, ये जिस्मानी ताकत के जोर पर नहीं उखेड़ा था, ये रहमानी ताकत के बल पर। कुव्वत जिस्मानिया नहीं थी, ये कौन सी कुव्वत थी? कुव्वत रहमानी। इसका क्या मतलब है ये भी सोचो। सरकार ने हदीस में क्या फरमाया? मैं झंडा किसको दूंगा? जिससे अल्लाह भी प्यार करता है, और फिर अल्लाह जिससे प्यार करता है ना उसकी शान क्या हो जाती है? उसकी शान क्या होती है? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ पढ़ के सुना रहा हूँ हदीस कुर्सी। अल्लाह इरशाद फरमाता, जब मैं किसी बंदे को प्यारा बना लेता हूँ, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चला करता है। ये हदीस कुर्सी है। अब इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह कहफ की तफसीर में लिखा कि क्या मतलब हुआ? अल्लाह के तो हाथ पाँव होते ही नहीं, अल्लाह आंख बन जाता है, पाँव बन जाता है, हाथ बन जाता है, जुबान, क्या मतलब हुआ? इमाम राजी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के जलाल का नूर जब बंदे की निगाहों में आता है, अल करीब वल बईद, तो दूर और नजदीक को देख लिया करता है। अल्लाह के जलाल का नूर जब बंदे के कानों में आता है, सामने अल करीब वल बईद, दूर और नजदीक की बात को भी सुन लिया करता है। जब बंदे के हाथ में अल्लाह के जलाल का नूर आ जाता है तो बंदा फिर मुश्किल काम भी कर लिया करता है, बंदा आसान काम भी कर लिया करता है। तो चूंकि ये महबूबे खुदा हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, और अल्लाह के जलाल का नूर मौला अली के हाथों में था, इसलिए मौला अली ने उसी नूर की पावर से खैबर के दरवाजे को
خیر خلاصہ پھر یہی نکلا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، بلا بلولا اب حدیثیں پڑھتا رہوں تو سارا وقت اسی پر ہی گزر جائے گا۔ اب ایک دو مشہور باتیں جو مخالفین کرتے ہیں ان کے جواب دے کر پھر تقریر تھوڑی سی آگے بڑھاتا ہوں، لیکن شرط ہے جو تھی تھک نہ گئے۔ یہ کہا کرتے ہیں نبی پاک کو منافقوں کا علم ہے اور قرآن پڑھتے ہیں، کہتے دیکھو اللہ نے کہا ہے، اللہ فرماتا لا تعلمهم نحن نعلمهم، محبوب تو ان کو نہیں جانتا ہم ان کو جانتے ہیں، ان منافقوں کو تو نہیں جانتا ہم جانتے ہیں۔ کہتا دیکھا نا لگ پتا گیا، نبی پاک جانتے ہی نہیں منافقوں نے کہا بچے فکر نہ کرو تو جانتے ہیں۔ اصل میں ایک بات ہوتی ہے محاورہ کی، ایک ہوتا ہے محاورہ کیا ہے جی چھڑو جی چھڑو اسی نہیں جان دے میں جاننا، یہ مطلب نبڑا گا میں، کیا مطلب ہے نپٹوں گا؟ حبیب پیارے تو رحمت کائنات ہے، فکر نہ کر نبڑا گا انہوں میں، مطلب یہ ہے۔ اگر یہ مطلب نہیں تو پھر ذرا توجہ سے سنو، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، غیب کی خبریں دینے والے کافروں سے بھی لڑ، منافقوں سے بھی لڑ، ان پر سختی کر۔ کن کن سے لڑ؟ کافروں سے بھی۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو کھلم کھلا نبی پاک کی نبوت کا منکر ہے۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ جو اوپر سے کلمہ بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، تبلیغ بھی کرے، اندروں بے ایمان۔ اب اللہ کیا کہتا ہے کن کن سے لڑیں؟ اگر نبی کافروں اور منافقوں کو جانتے نہیں تھے تو اللہ نے لڑنے کا حکم کیسے دے دیا؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے ارشاد فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، محبوب کوئی منافق مر جائے نا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، نہ ہی اس کی قبر پر جانا ہے۔ نہ دو کام کیے، کیا کیا آرڈر ملا؟ نہ تو منافق کا جنازہ پڑھو، نہ ہی منافق کی، پتہ لگا مومنہ دیا قبرہ تے جائید ہے۔ ایک تو منافق کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اور دوسرا منافق کی۔ اگر نبی پاک منافقوں کو جانتے نہیں تھے تو اللہ نے حکم دے کیسے دیا محبوب اینا دا جنازہ پڑھنا ہی تھی، اینا دا نہیں پڑھنا؟ پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو منافقوں کا بھی علم عطا فرمایا ہوا تھا، اسی لیے تو ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے نام لے لے کر مسجد سے نکالا اخرج یا فلان فإنک منافق، اخرج یا فلان فإنک منافق، اوے فلانے چل باہر نکل جا مسجد سے، تو منافق ہے، چل باہر نکل تو مسجد سے منافق ہے۔ نام لے لے کہ اللہ کے محبوب نے منافقوں کو مسجد سے نکالا۔ لو دوستو بزرگو، اگر نبی پاک علیہ السلام کو منافقوں کا علم نہ ہوتا تو اللہ کی قسم ہے کبھی نام لے کر نبی پاک علیہ السلام منافقوں کو مسجد سے نہ نکالتے۔ ایک اور سوال کرتے ہیں،
کہتے ہیں وہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا. نبی کریم علیہ السلام ایک جنگ میں تشریف لے گئے. جب واپسی ہونے لگی نا رستے میں ایک جگہ ڈیرا لگایا, وہاں سے آنے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی آقا میرا ہار نہیں مل رہا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا ہار نہیں مل رہا, صحابہ یوں کرو ہار تلاش کرو. صحابہ نے ہار تلاش کرنا شروع کیا. اب سوال یہ کرتے ہیں لوگ کہ دیکھو نبی پاک علیہ السلام کو اگر غیب کا علم تھا تو ہار تلاش کیوں کروایا؟ تلاشی وہی کرواتا ہے نا جس کو پتہ نہ ہو. پتہ چلا نبی پاک کو غیب سے اب کچھ نہیں. یہ بھی لوگ ایک سوال کرتے ہیں. لیکن بلیک برن کی اس جامع مسجد غوثیہ میں آ کے اللہ کے محبوب کی شان سننے والوں سنو, خدا کی قسم ہے کبھی کبھی بندے کو پتہ ہوتا ہے چیز ہے کدھر لیکن پھر بھی تلاشی کرواتا ہے. کیوں؟ اگر تلاشی نہ کروائے تو جو مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا. اس کی مثال میں قرآن سے دیتا ہوں. یوسف علیہ السلام کے پاس جب 11 کے 11 بھائی آ گئے نا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا روٹی کھاتے وقت اچھا بھی دو ہو کے بیٹھ گئے. باقی تو بھائی دو ہو کے بیٹھ گئے لیکن بنیامین رہ گئے اکیلے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا بھئی اگر تم کہو تو ہم نہ بنیامین کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھا لیں گے, جی بیٹھ جاؤ. یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین سے کہا بنیامین چل تو ہی ہمیں اپنا بھائی بنا لے. بنیامین بولے کہ جناب آپ جیسے بھائی تو قسمت والوں کو ملتے ہیں پر سچی بات ہے میرا یوسف یوسف علیہ السلام کے دل پر چوٹ لگا. اچھا وہ اندر کمرے میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. اندر کمرے میں گیا جا کے کہو میں ہی تو یوسف ہوں, بتا دیا اپنا. بس اب گلے لگ کے روئے. تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے پا جی میں انہاں نال نہیں جانا ایتھے ہی رہنا تواڈے کول. اب ضد کر لی انہوں نے. بنیامین نے ماں جائے بھائی تھے. فرمایا اچھا یہی رہنا ہے؟ بالکل جی. فرمانے لگے کہ اگر یہاں رہنا ہے تو چوری کا الزام سہنا پڑے گا. اور کہا جی ایک چوری چھڑ کے 10 چوریاں دا الزام سہنا کا رہنا تو ہٹے کو رہی ہے. خیر کچھ دن رہے. جب جانے لگے نا تو حضرت بنیامین کا جب سامان تیار ہوا نا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا جعل السقایۃ فی رحل اخیہ. یوسف علیہ السلام نے خود اپنا پانی پینے والا پیالہ جو ہے نا وہ پکڑا اور بنیامین کے سامان کے اندر چھپا دیا. کہا جاؤ. بنیامین اپنے بھائیوں کے ساتھ محل سے باہر نکلے نا تو یوسف علیہ السلام نے شروع او بھئی میرا پیالہ کدھر ہے؟ او میرا پیالہ, او پیالہ کدھر ہے میرا؟ شکر ہے ٹبر ہوتے نہیں دینا کہنا پتہ ہی نہیں یوسف علیہ السلام نے پیالہ کتھے تاں ہی جوازہ مارن ڈے پتہ ہی نہیں تھا. او بھی میرا پیالہ کدھر گیا؟ وہ جو تھے نا نوکر غلام ان کا جو سب سے بڑا ہیڈ تھا نا وہ سوچ میں پڑ گیا. کہنے لگا وہ کنعان کا قافلہ ابھی یہاں سے گیا ہے بس یہ پیالہ اسی نے چوری کیا ہے. اب وہ پیچھے بھاگا ان کے. آواز بھی کہنے لگا یا ایتھا العیر انکم لسارقون. قافلے والو اور تم چور ہو. انہوں نے منہ پیچھے کیا. کہنے لگے ماذا تفقدون. کی کو آج گیا تو اڈا کی کو آج ہے. قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے کچھ بگڑا نہیں مجھے دے دو. جو واپس کرے گا نا ایک اونٹ سامان کا غلے کا بھر کر اور دوں گا. میں ضامن ہوں اس کا. کہنے لگے اوے بھائی ہم چور نہیں ہیں چور نہیں ہیں چور نہیں ہیں. ہیڈ کہے نہیں تم چور ہو. پکڑ کے لے آئے بادشاہ کے پاس. یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے. میں بھی ہمارا پیالہ نہیں میرا پیالہ کدھر ہے؟ میں کہا جی ہمارے پاس نہیں ہے. کہا اچھا ہم لیں گے تلاشی. اگر تلاشی لینے کے بعد
تمہارے سامان میں سے پیالہ نکل آیا تو پھر تمہاری کیا سزا ہے؟ تو کہیں گے جناب ہمارے ملک کا قانون یہ ہے جس کے سامان میں سے جس کے پاس سے چوری کا سامان نکلا ہے نا وہ پھر گھر نہیں جانتا، وہ پھر مالک کا ہی ہو جاتا ہے۔ جیدے سامان تو تہاڈا پیالہ نکلیا پھر ایتھے ہی رہے گا، واپس نہیں جائے گا۔ اچھا یہ تمہارا قانون ہے؟ بالکل۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے تلاشی لیتے ہیں۔ اب بولو پیالہ رکھا کس نے تھا؟ پتا تھا کہ نہیں پیالہ ہے کہاں؟ پتا تھا نا، لیکن انہوں نے بنیامین کے سامان کی پہلے تلاشی نہیں لی، پہلے وڈے کو شروع کیتا۔ اچھا چل تو بری پھر دوسرا بری، تیسرا، چوتھا، 10 کی تلاشی لے لی نا تو بنیامین کی پھر نہیں لی۔ کہا اچھا چلو جاؤ یار پتہ نہیں یہ دیکھ بھی ہوئے کہ نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، اس کی بھی تلاشی لو، پھر نہ جانا کہ پتہ نہیں وہ دیکھنا۔ تو میں اچھا تو بسم اللہ آجا بنیامین تو ادھر آجا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کذالک کدنا لیوسف، یہ ترکیب ہم نے یوسف کو بتائی تھی کیونکہ اس ترکیب کے بغیر اپنے مصر کے قانون کے بغیر مصر کے قانون کی وجہ سے بنیامین کو پاس نہیں رکھ سکتے تھے، کنعان کے قانون کی وجہ سے پاس رکھا۔ قرآن سے پتہ چلا بعض اوقات بندے کو پتہ ہوتا شے کدھر ہے لیکن پھر بھی تلاشی ضرور کرواتا ہے۔ کیوں کہ جو فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ فائدہ بغیر تلاشی کے حاصل ہو نہیں سکتا۔ اب یہ حدیث پوری نہیں پڑھتے آج وہ حضرت عائشہ والی، آقا میرا تو ہار گم ہو گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا صحابہ عائشہ کا ہار گم ہو گیا، چلو کرو تلاش۔ صحابہ نے ہار تلاش کرنا شروع کر دیا اور نبی کریم علیہ السلام حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما۔ اب جہاں ڈیرا لگایا تھا وہاں پانی نہیں، صحابہ کو تلاش کرتے کرتے دیر لگ گئی، اتنی دیر لگ گئی کہ نماز کا وقت تنگ ہونے لگ گیا۔ صحابہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ ہار نہ لبا تو نماز کا کی بڑھے گا، کیونکہ یہاں تو پانی نہیں، ہم نے وضو کر لیا اور پانی کے بغیر وضو نہیں، وضو کے بغیر نماز نہیں۔ یہ عائشہ نے کیا کیا ہے؟ چیزیں سنبھال کے نہیں رکھتی۔ ہماری نماز اگر قضا ہو گئی تو اس سب کا قصور عائشہ کے ذمہ۔ صحابہ کے رنگ لال پیلے ہونے لگ گیا، غصہ آنے لگ گیا، اور اسی غصے کے عالم میں بعض صحابہ نے حضرت ابو بکر سے جا کے شکایت کی، ابو بکر یوں سمجھا لے اپنی ایک چیزیں سنبھال کے نہیں رکھ دی، آپ مصیبت سانوں بات کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی یہ سمجھا، غصہ تو آئے کہ یہ کیا کیا کہ عائشہ نے سارے لشکر کو مصیبت ڈال دی۔ سب صحابہ کے رنگ لال پیلے ہو رہے تھے کہ اللہ کا پیارا محبوب مسکراتا مسکراتا کھڑا ہو گیا۔ فرمایا صحابہ بھی ابھی جبریل قرآن لے کے آیا، قرآن کی آیت نازل فرمائی لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ ایمان والو اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ صحابہ نے جب قرآن کی آیت سنی صحابہ خوشی سے اچھل پڑے، تاکہ حضرت ابو بکر سے کہنے لگے ابو بکر تیرے ٹبر کی کوئی پہلی برکت نہیں، نہ عائشہ کا ہار گواد دا، نہ قیامت تک دیان والے مومنانو تیمم والی نعمت لگ دی۔ تیری نظر ہے صرف ہار کے گم ہونے تک، پر میرے مصطفیٰ کی نگاہ ہار کی گمشدگی سے آگے بھی تھی۔ ہار گم ہوگا، صحابہ تلاش کریں گے، ضرورت پڑے گی، پھر اللہ تعالیٰ تیمم والی نعمت عطا فرمائے گا۔ اگر نہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، بلغ العلا کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیلہ۔
اب میں بس گفتگو کو لگاؤ ختم کرنے. سرکار کا علم غیب بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا. جب قرآن کی آخری آیت نازل ہو گئی تو قرآن کے نزول کے ضمن میں اللہ نے محبوب کو کائنات کی ہر چیز کا علم عطا فرمایا. اب جو ہم کہتے ہیں اللہ نے ہر چیز کا علم دیا تھا، یہ کب سے کہتے ہیں؟ جب سے قرآن کی آخری آیت نازل ہو گئی. قرآن کی آخری آیت کے نزول سے پہلے ہر چیز کے علم کا ہم دعویٰ نہیں کرتے. بس یہ مختصر سی گزارش تھی، میں تقریر ختم کرتا ہوں. اب اگر کسی بھائی نے اس تقریر پر کوئی سوال کرنا ہے تو بڑے آرام سے کھڑے ہو کر سوال کر کے اپنے دل کی تسلی کرا سکتا ہے. لیکن ایک شرط ہے، سوال وہ کرے جس نے تقریر پوری سنی. بسم اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سنی رکھے. لیکن حاجی صاحب مسئلہ بڑھ گیا ہو ساڑھے نا دوسری اور تیجی نسل تسی تے اپنے ایمان پکے لے کے آئے سو، لیکن اڑے منڈے نہ ساڑھے انہاں نوں گھیر لینے لے. میرے پتر آ دیکھے نا، آ یا رسول اللہ کتنے لکھے ہے؟ قرآن کی لکھے نبی تو غائب ہوندہ ہی نہیں سی. یہ گلا کر کے ساری نوجوان نسل دا مائنڈ جو ہے خراب کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں. اسی بھی کوشش کرتے ہوئے لڑائی تو لگی رہنی ہے نا، یہ لڑائی مک نہیں جانی، لڑائی لگی رہنی ہے. پر ایک گل یاد رکھو. اچھا کوئی ایسا آدمی نہیں جو میری پنجابی سمجھ نہیں گا. یہ لڑائی لگی رہے گی، پر ایک بات یاد رکھنا، سنی وہاں کھڑا ہوگا جہاں رب کے پیاروں کے عظمت کی دفاع کی بات ہوگی، اور یہ دوسرا مقابلے میں وہاں کھڑا ہوگا جہاں نبی کی اپوزیشن ہوگی. اسی نبی دی پارٹی، یہ نبی پاک دی اپوزیشن. دیکھ لو، ہم شان بیان کرنے والے ہوں گے، یہ شان کو گھٹانے والے ہوں گے. اب فیصلہ تم خود کر لو، اچھے قوم رہے. لو ایک مناظرہ تھا بھاگلپور کے اندر، اسی مسئلہ علم غیب پر. ایک سنی مولوی صاحب اور ایک کے دوسرے نمبر 2 مولوی صاحب. 3 راتیں ہو گئی، 3 دن ہو گئے مناظرہ ہوتے ہوئے. وہ بھی قرآن پڑھے، یہ بھی قرآن پڑھے، وہ بھی حدیث پڑھے، یہ بھی حدیث پڑھے. آخر وہ کہنے لگے، مولوی صاحب جو سنی تھے کہنے لگے، دیکھو دوستو، آج 3 راتیں ہو گئی ہیں، میں بھی نہیں سویا یہ بھی ہے. میں نے بھی قرآن پڑھا ہے، اس نے بھی قرآن ہی پڑھا ہے. ان راتوں میں نے بھی حدیثیں تلاش کی ہیں، اس نے بھی حدیثیں تلاش کی ہیں. لیکن ایک فرق ہے، میں نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی تو اس نیت سے کہ کہیں سے مجھے میرے محبوب کی شان کا نیا نقطہ مل جائے. اور اس سے پوچھو، اس نے قرآن حدیث پڑھا ہے تو اس نیت سے کہ کہیں سے مجھے نبی کی جہالت کا نقطہ مل جائے. اب فیصلہ تم کر دو، راتیں میری اچھی گزری ہیں یا راتیں اس کی اچھی گزری. بس وہ تقریر بھی کسی اللہ والے کی تھی جو یہاں سے نکلی. دوسرا مولوی صاحب نے سنا کہ وہ بیڑا گرک گل تے صحیح گئی لگے. میں کہا مسلمان نالے کلمہ پڑھا تے نالے اسے نبی نے عیب تلاش کرا، انہیں باواں کھڑیاں کر کے کیا لوگوں اے سچا جے، سنی سچے نے، اسی بھابی جھوٹے ہیں کیونکہ اسی ہمیشہ نبی دا نقص تلاش کیتا ہے. تے سنی ہو نے جنہ ہمیشہ نبی دی شان. بس پھر وہ سیدھے گاڑی پر بیٹھے اور گولڈے شریف کی ویر علی شاہ صاحب کی بھائی سیدھی سی بات یہ ہے کہ دن ان کے بھی گزرتے ہیں، دن ہمارے بھی گزرتے ہیں. وہ بھی جلسے کرتے ہیں، ہم بھی جلسے کرتے ہیں، لیکن ہمارے ان کے جلسوں میں بنیادی فرق ہے. آج تک تساں کبھی کسی سنی مولوی کو سنیا نبی جائے شان نہیں سی. انہاں نوں سواد ہی ادوں آਉਂدا ہے جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کوئی نقص بیان کرے. اس نبی دا نقص جدے اندر رب نے نقص پیدا ہی کوئی نہیں کیتا. انہاں نوں سواد ہی ادوں آਉਂدا میاں پتہ قیامت والے چاڑے لگے گا. اسی نبی
پاک دی پاک کھوتے ہوں گے نبی پاک دے کو اللہ تعالیٰ توانو میں نو سب نو آباد شاد رکھے پھر میں فقیر دعوت دینا کہ ہے کسے بیلی دل کوئی سوال دے